السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلبہ، جس زمرے سے آپ اس وقت وابستہ ہیں وہ قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کا مسابقہ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو یاد کر کے، پڑھ کر کے، جس کا حق ادا کر کے، جس کی نزاکتوں کو سمجھ کر کے آپ دنیا کی سب سے اونچی اڑان بھر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک طالب علم چھوٹے موٹے گھرانے سے آ کر کے یہاں پر یا کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، قرآن مجید یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی مسابقات میں شرکت کے لیے مکہ مکرمہ تک کا سفر کرے اور وہاں پر شرکت کر کے ایک بلند مقام پر پہنچ جائے۔ اور اسی کے بارے میں اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں گے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم اس کے نتیجے میں، اس سے دوری کے نتیجے میں یا اس کا حق ادا نہ کرنے کے نتیجے میں تنزلی اور پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے وہ طلباء جو حافظ قرآن کریم نہیں ہیں یا وہ طلباء جو حفاظ ہیں، سب کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان کے قرآن مجید کو لے کر کے چلنے کی ذمہ داری ہے۔ اور جس مرحلے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ مرحلہ تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے، متوسطہ کا مرحلہ ہے، لیکن قرآن مجید یاد کرنے والے طلباء اور قرآن مجید سے وابستگی رکھنے والے طلباء کو ابھی آگے چل کر کے قرآن مجید کے فہم کے بارے میں بہت سارے ضوابط اور بہت سارے اصولوں کو سیکھنا ہے۔ یہ قرآن مجید حقیقت میں دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا کھلونا بنا دی جانے والی کتاب ہے کہ جس کو ہر شخص نے اپنے اپنے اصول اور اپنے اپنے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس قرآن مجید کو غلط تعبیرات کے ذریعے پیش کرنے والے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن مجید کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو اسلام کا داعی یا اسلام کا کوئی عالم قرار دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بنیادیں دیکھی جائیں تو وہ قرآن مجید کے ضوابط سے واقف نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عنقریب ایسے افراد آنے والے ہیں یجادلونکم بالقرآن، جو تم سے قرآن مجید کے ذریعے سے مباحثہ کریں گے، بحث و جدال کریں گے، قرآن مجید کے بہانے سے تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فجادلوہم بالسنن، تم ان سے ان کا جواب دینے کے لیے سنتوں کا سہارا لینا، کیونکہ سنتوں کو جاننے والے اعلم بکتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو قرآن مجید بذات خود اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا ایک بنیادی مصدر و منبع ہے، لیکن اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا قرآن مجید کے بہانے سے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے سنت رسول کی واقفیت اور سنت رسول سے وابستگی اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ظاہری معنی، ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، سنت رسول اس کی شرح و تفسیر کسی دوسرے معنی میں کرتی ہے۔ تو جو طلباء یہاں پر قرآن مجید سے وابستہ ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت میں
انہوں نے حصہ لیا ہے، اس مسابقے میں آئے ہیں، ہمت کی ہے، ان کے یہاں زبانوں میں لکنت ہو سکتی ہے، زبانوں کے اندر مشق کے لحاظ سے کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید کا اور اس کو سیکھنے کا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، یہ آگے چل کر کے آپ کو سنت رسول کے راستے سے صحیح جہت فراہم کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید وہ مبارک کتاب ہے جس کی تلاوت کے بارے میں اگر آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، سچائی کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھیں، سکھائیں، تو یہ قرآن مجید دنیا کی وہ مبارک کتاب ہے جس کے سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ خیر پر چلنے والوں میں شمار کر کے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کی زبان میں لکنت ہے، زبان کے اندر کسی انداز کی لڑکھڑاہٹ ہے، اور زبان جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکنت اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن مجید کو بہتر انداز سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے مخارج حروف کا اعتبار کرتا ہے، تو اس کو اجر یقیناً ملتا ہے۔ لیکن والذی یتتعتع فیہ، لیکن جو اس میں لکنت کے ساتھ اور کوشش کر کے زبان کو کسی انداز سے قابو میں لا کر کے اس کو پڑھتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر رکھے گئے ہیں، ایک اجر قرآن مجید کی تلاوت کا اور ایک اجر قرآن مجید کی تلاوت پر تربیت حاصل کرنے کی کوشش کا، غلطیاں ہونے کے باوجود اس کو لے کر کے چلنے کا۔ تو یہ قرآن مجید ہر ناحیے سے آپ کے لیے خیر کی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کا حق ادا کریں، اور آگے چل کے جب آپ آگے کی کلاسوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو ابھی سے ارادہ اور عزم مصمم کر لیں کہ یہ قرآن مجید ہماری زندگی میں صرف تلاوت تک محدود رہنے والی کتاب نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ذریعے آگے چل کر کے آپ شریعت اسلامیہ کی شروحات کو سیکھیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سنت رسول کے ذریعے سے سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس قرآن مجید کو لے کر کے چلنے والے جو بچے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، ان کو اس دنیا میں اس کتاب کے ذریعے ترقی حاصل کرنے کا موقع یقیناً ملے گا، اور اگر ان کے اندر اخلاص ہے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ ہے تو یہی طلبہ آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو آخرت میں یہ کہا جائے گا اقرا ورقا ورتل کما انت ترتل فی الدنیا، کہ تم پڑھو اور پڑھتے جاؤ، ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا کے اندر پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے پڑھتے تم سیڑھیاں چڑھ کر کے جنت کے اعلی مقام پر پہنچ جاؤ، اور جب تک تم پڑھتے جاؤ گے اس ترقی سے تم کو کہیں روکا نہیں جائے گا، رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید حقیقت میں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر کامیابی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ لیکن یہی قرآن مجید ہم کو یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو رب کائنات کی اطاعت تصور کریں۔ یہ قرآن مجید ہم کو بڑوں کے احترام کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ قرآن مجید زندگی کے تمام مراحل میں ہمارے لیے رہنما کتاب ہے۔ لہذا اس قرآن مجید کو لے کر کے چلنا، اس کی تعلیمات کو اپنانا، اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، اس کو زندگی میں رچانا بسانا، اور اس کے مطابق سنت رسول کے ذریعے سے اس کو سمجھنا، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کو خوارج کے طریقے پر بیان کرتے ہیں یا غلط اسالیب میں پیش کرتے ہیں، غلط مناہج کے ذریعے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ننگی تلوار بن کر کے ان کے افکار کی تردید کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے نونہال ہیں، ابھی آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو غالباً بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن آپ کا مشن بہت مبارک مشن ہے، آپ کا مشن بہت عظیم مشن ہے۔ آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے
یا علوم شریعت کی دوسری کتابوں اور سنت رسول کے ذریعے اپنے مشن کو استحکام فراہم کرنا ہے، مضبوطی فراہم کرنی ہے۔ لہذا ہمارے وہ بچے جو اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں، اس ناحیے سے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سارے مسابقات سے ہٹ کر کے قرآن مجید کی مشق اور اس کی تربیت کے لیے جو مسابقہ منتخب کیا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اہل قرآن میں شامل ہو رہے ہیں۔ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو سنت رسول کا انکار کر کے صرف قرآن مجید تک محدود ہوتے ہیں، بلکہ اہل قرآن یہ اللہ رب العالمین کی جماعت کا دوسرا نام ہے۔ اس وجہ سے ہمارے طلبہ کو قرآن مجید سے وابستگی کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس قرآن مجید کو یاد کرنا ہے۔ جو حفاظ طلبہ ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، دنوں رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کا اعادہ کرتے رہیں، مراجعہ کرتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ ویسے ہی بھاگتی ہے، انسان کے دل سے نکل کر کے وہ بھولنے لگتا ہے جیسے ریگستان میں اونٹ بھاگتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو باقی رکھنا، اس کو یاد کرنے سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن مجید کو آپ نے یاد کر لیا پھر بھلا دیا تو گویا آپ نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو یاد کرنے والے طلبہ، وہ طلبہ جنہوں نے مکمل قرآن مجید یاد کر کے اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر فائز کیا ہے، یا وہ طلبہ جن کو بعض صورتیں یاد ہیں، جو آپ یاد کر لیں اس کو باقی رکھنے کی فکر کریں۔ اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے یا اس کو حفظ کرنے والے طلبہ جب عالم بن کر کے آگے بڑھتے ہیں تو وہ علماء جو قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں، ان کا مقام ان سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں بہت سارے دلائل ماحضر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ کو جو پاکیزگی ملتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی یادداشتیں مضبوط ہوتی ہیں، ان کا ذہن کھلتا ہے، ان کو دنیا کے اندر مشکل ترین کام کرنے میں بھی آسانی کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو لے کر کے چلیں، سنت رسول کی روشنی میں لے کر کے چلیں، منہج سلف کے مطابق لے کر کے چلیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو ان کے مقاصد میں آگے بڑھنے، کامیابی حاصل کرنے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے، اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت کو سمجھنے، ادارے کے لیے شکر گزار بننے، اور محنت و جستجو کے ساتھ اس علوم شرعیہ کے اندر آگے بڑھنے اور استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔